مسائل شرعیہ فقہیہ تفسیر حدیث یہ صحیح طرح پڑھانا بھی بہت ضروری ہے. اللہ ہمارے حضرت مولانا محمد امین صاحب اکاڑا تھے, یقین کر لے تلفظ بھی عجیب و غریب تھا. ابدا مقدی, مقتدی کو کہتے ہیں مقدی. ابدا میں وہ جب آیا ابتدا, یا خدا یا پاک. لیکن خدا کی قسم غیر مقلدوں کے بڑے ترے اور جرے والے ان کے سامنے طفل مکتب ہوتے تھے. جب ان کو کہتے تھے اچھا یہ کیا لفظ ہے, کہا مجھے تو یہ لفظ نہیں آتا اور آپ کو نماز کی شرطیں نہیں آتی, چلو کھڑے ہو جاؤ نماز کی شرطیں حدیث سے سناؤ. 10 منٹ میں غیر مقلد کو صفر کرنا تھا. ابھی بھی ایک دوست ہے ہمارے جنید, عزیزم جنید کی خواہش تھی کہ اسے بلاؤ اور تفسیر سے خطاب کرے, تو وہ بھی میں نے کہا یہ مسئلہ کہاں لکھا ہے, بے فاسدہ میں, بے فاسد میں, بے فاسدہ میں. محدثین کے ہاں ان تمام باتوں کے باوجود کہ وہ عوام ہے بالکل, خدا تعالیٰ نے اس کو جو شان علم دی ہے اس کے ہم بھی محتاج ہیں. ابھی عبدالرزاق کے مصنف میں اور ابن ابی شیبہ کے مصنف میں امام ابو حنیفہ کی سینکڑوں حدیث نکالی اور چپوائی اور یہاں لا کے مجھے دی. تو آپ سب کو ایک ہاکی سے نہ ہنکا ہے, ہر شخص کا اپنا ایک میدان ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. وہ ختم نبوت کے ایک بڑے عالم تھے, یہ منظور چنوٹی اور علامہ خالد محمود سب کے استاذ تھے. مولانا محمد حیات نام تھا. بقدرت الہی وہ کوسج تھے, داڑھی مبارک نہیں آئی تھی اور چہرہ بھی بالکل کمزور سا تھا اور رومال بھی سر پر باندھتے نہیں تھے, اوڑھتے تھے. 10 بخار دل جو بوڑھائی ابائی ناستا رہا. بنوری ٹاؤن کے دارالحدیث میں داخل ہوئے, حضرت بنوری آگے تھے اور ان کے جوتے صحیح کر رہے تھے. لڑکے تو ایسے ہی کمکل ہوتے ہیں, طالب علم ہنس رہے دیکھ رہے, کہتے ہیں ابائی راغلی دا. میں بھی بڑا حیران تھا, وہ کمکلوں میں بھی شامل تھا. جب حضرت نے فرمایا کہ یہ امام الاسر مولانا انور شاہ کے خاص شاگرد ہے اور ختم نبوت کے مسئلے کے امام ہے, اور یہ اس پائے کے ایک غلام احمد قادیانی اور مرزا بشیر الدین حکیم نور الدین کو براہ راست سمجھاتے. اس کے بعد حضرت نے اعلان کیا کہ حضرت کا بیان ہو, اوہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ایسا معلوم ہوا جیسے کتابوں کی جلد اور صفحے اور عبارتیں جیسے نازل ہو رہی ہیں. لا الہ الا اللہ, اللہ غری کے رحمت کرے. خدا کی قسم کوئی طالب نہیں تھا جو زار و قطار رویا نہیں تھا. ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا. پھر ان کا وہ چہرہ مبارک اس طرح نظر نہیں آیا ہمیں, ہم کچھ اور علم کے دریا میں ڈوب گئے بالکل. تو کبھی ہم ایسے بزرگوں کو بھی لے کے آتے ہیں یہاں کہ وہ آپ سے خطاب کرے. بھی میری طبیعت اندر بہت زیادہ ناساز تھی, بس نے اللہ کی شان ہے ساری رات جاگا ہوں, اور ہمارے جنید کو بہت پریشانی تھی, اور وہ اپنے چھوٹے بھائی حمید جو ہمارے یہاں نیو کراچی میں ہمارے ادارے میں ناظم اعلیٰ ہے, وہ اپنے یہاں ترجمہ پڑھاتا ہے, اس کو کہا آ جاؤ کچھ بات چیت کرو. میں نے کہا کیوں؟ کہا آپ کی طبیعت صحیح نہیں. میں نے کہا میں صحیح ہوں, مجھے وہاں تک پہنچا دو بس. اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے, اس وقت میں بالکل بیمار نہیں ہوں. اور میں آیا کس طرح ہوں وہ ذرا جنید سے پتہ کرے کہ صبح سے وہ غریب اندر رات بھر یہی رہا. یہ بھی معجزہ ہے. درفشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا اور دل کو روشن کر دیا, چشموں کو بینا کر دیا.
دل روشن اور آنکھیں کھل گئی. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. اللہ. الذین یؤمنون بالغیب، یہ پرہیزگار وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں بن دیکھی چیزوں پر. تصدیق اور آزمائش کا تو تب پتہ چلے گا کہ دیکھا نہیں ہے، لیکن مخبر صادق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور پابندی سے پڑھتے ہیں نماز. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یعنی متقین، مؤمنون، مصلون، منفقون، اور آخرت پر یقین رکھنے والے موقنون. اوصاف خمسہ مومن مسلم کے بیان ہو گئے. دیکھو صرف نماز پڑھنا نہیں ہے کہ بس اوپر نیچے ہو گئے اور نماز ہو گئی. نماز تو ایک نشان عمل ہے. نماز کا وقت داخل ہوگا، نماز کے لیے وضو ہوگا، پاک صاف کپڑے ہوں گے، اذان ہوگی، مسجدیں ہوگی، جماعت کڑی ہوگی. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے قاری محی الدین کو. صبح میری طبیعت ناساز تھی، ایسی تلاوت سورۃ یونس کی سبحان اللہ، جو قلب کو گرمائے اور روح کو تڑپائے. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے. الحمدللہ. تو نماز ایک مصطلح عمل ہے جو 5 وقت کا فرض ہے، اور حنفیہ کے نزدیک وطر بھی واجب ہے، اور واجب حکماً تو علیحدہ ہے لیکن عملاً فرض کے حکم میں. خلاصہ میں حکمہ کا حکم الفرض عملاً لا اعتقادا. اس لیے اگر کوئی شخص نمازوں کا فدیہ دینا چاہے تو 5 کی جگہ حنفیہ کے ہاں 6 کا دے گا. یومیہ 6 نمازوں کا فدیہ ہے. وطر بھی مستقل نماز ہے. اور پھر فرض، سنت، نفل. سنت مؤکدہ بھی کل واجب ہے. محقق علی الاطلاق ابن الحمام نے شرح ہدایہ میں لکھے وَعَلَمْ أَنَّ الْوَاجِبَ وَسُنَنَ الْمُؤَكَّدَ عند ساداتنا الحنفیۃ سوا. فرق صرف اتنا ہے کہ واجب کا وقت گزرنے کے بعد قضا ہوگی اور سنت مؤکدہ کی قضا نہیں ہوگی الا سنت الفجر بتفصیل فقہی. یقیمون الصلاۃ، نماز پابندی سے پڑھتے. میں نے آسان اور رواں دواں ترجمہ کیا. نماز قائم کرتے ہیں. نماز کو پڑھنا نہیں، پڑھوانا بھی ہے. نمازیوں کو بڑھانا بھی ہے. نمازیوں کو ہر نماز میں سمجھانا بھی ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے خرچ کرتے ہیں. ہم نے ان کو زندگی ہی دی ہے، دین پر خرچ ہو رہی. ہم نے ان کو جوانی دی ہے، خرچ کر رہے ہیں. ہم نے ان کو عقل فہم دیا ہے، خرچ ہو رہا ہے. ہم نے ان کو مال دیا ہے، دولت دی ہے، وہ بھی خرچ کریں گے. عام طور پر وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کا مصداق انفاق مال بتاتے ہیں، اور یہ بہت مشکل کام ہے کیونکہ مال کے ساتھ خواہ انسان کی محبت ہو جاتی ہے. حالانکہ مال جیسے بے وفا کوئی چیز دنیا میں نہیں. علماء کہتے ہیں کہ جس مرض میں کوئی مر جائے اس میں جو اس نے تصرفات کی ہے وہ 1/3 میں نافذ ہوگی. 2/3 پرایا ہو چکا ہے رشتہ داروں کا. تو بستر پر ساتھ چھوڑے یا نہیں؟ اور رشتہ دار زیادہ سے زیادہ بہادری کریں گے تو قبر تک چلے جائیں گے، دفنا دیں گے.
وہی مڑو سر کلی نہیں کی گی سو خول تک ناستے نہیں شنو. حضرت حسن مجتبی کی بیوی نے قبر پر جھنگڑی ڈالی، بیٹھی رہی، محبت بہت تھی. 1 سال ہو گیا، تھک گئی، روانہ ہو گئی تو آواز آئی حل وجدوا ما فقدوا، حسن زندہ ہو گیا کہ 1 سال بیٹھنے سے. دوسری آواز آئی بل یئسوا فانقلبوا، بخاری کتاب الجنائز، بلکہ مایوس ہو کے جا رہے ہیں. وہی مڑو سر کلی نکی. اللہ اللہ. تو رشتہ دار قبر تک جائیں گے. ویدا سے غلے میں پا قبر متیرے گا، اوز شبنم عبدالوہاب یم دعا اکڑائی. سبحان اللہ. عبدالوہاب صاحب کی قبر راستے میں، یہاں تشریف لائے تھے. ختم بخاری میں نے بلایا تھا، اشعار پڑھ رہے تھے. راغ للعالمنا تبوے چ جوڑ جہان دے، احسن العلوم کے دغا جشن عالی شان لے. یو ڈاگئی صاحب دے چ سرتاج دا عالمان دے، بل حسن صاحب زڑترا تیر دا طالبان دے. لاہور والے حسن نے حسن جان محدث. گل عبدالحنان سے اعزاز دا استاذان دے، نورم مقامی علمانشت تمام گلنا دی، او شرف دا ہم تشریف راوڑن کو میں پزان دے. احسن العلوم کے دل جشن عالی شان دے. اوش پاڑس کالا کم از کم دی دارالعلوم، اس زمانے کی بات ہے. ٹول نظام آلہ دے دا داراحسن العلوم، او زکابہ وقارا محتمم رتب اللسان دے، او خدے بشب نمی دعا قبل رحیم رحمان دے. فضل فیاضی پا مخلوق لکباران دے، اور اغل العالمنا تبویج جوڑ جہان دے. احسن العلوم کے دغا جشن عالی شان دے. ایسے زوردار مولانا شیر علی شاہ زارو قطار رو رہے تھے. وہ ان کے مقام سے واقف تھے، وہ ان کو بہت قریب سے جانتے تھے. میں نے پنگنج میں 2-4 سبق عبدالوہاب شبنم سے پڑھے. اتفاق سے ان کے یاد و ثواب میں ایک پروگرام تھا، میں بغیر اطلاع کے اتفاقاً پہنچ گیا، اور میں نے وہاں ایک حیران کن تقریر ان کے حالات پر کی. اور اس میں نے یہ کہا کہ ہماری جو زمین ہے جہانگیرے کی، یہ قیمتی لال و گوہر کو مٹی کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. اگر عبدالوہاب شبنم کہیں اور ہوتے تو آج تاج و تخت کے مالک ہوتے، لیکن چونکہ وہ جہانگیرے کہتے ہیں اس لیے تم لوگ بھی اس کو مان نہیں رہے. پختانہ چاہتا سکھ منی، اگر خدا خبر چاہتا سکھ منی. لوگ حیران رہ گئے جب میں نے کہا عبدالوہاب شبنم سے بلویا جرم داو چگہ جہانگیری باشندہ دے، کاش چیچتا بلد ہے داغو گلون دا عقیدت، داغو خوشبوئی، داغو صلاحیت، بلکہ دا آسمان ہونے بلند. محمد انور شاہ جب پیدا ہوا اس پر بھی غزل بھیجی ہے. تاسو کڑے ٹیلیفونو راتیوی شوے پرنو، او دا خبر کل موزنو. انور شاہ کی پیدائش پہ کہتے کہ آپ نے ٹیلی فون کیا تھا، پتہ چلا کہ 1 دن پہلے بچہ ہوا ہے، اور ڈیر خشتہ خبر ہو. اس کے اخیر میں کہتے پا مسند باندے چخٹنگ نخپل پلار دے، مولانا ہدایت اللہ صاحب بیمار دے. نورتا اکڑائی دعا گانے ضروری ہے، او مبارک مختم شاہد بخاری. اتنے اشعار بھیجے کہ کتاب لکھی جا سکتی. بہت قیمتی اشعار ہے.